يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ سبق نمبر 10 جو ہے مبنی کے بارے میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کہ مبنی اسم کون سا ہوتا ہے۔ آپ 2-3 ویڈیوز جو ہیں وہ پیچھے جا کے اگر دیکھیں تو ہم نے پڑھا تھا کہ اسم جو ہوتا ہے وہ کبھی معرب ہوتا ہے اور کبھی مبنی ہوتا ہے، اور مین اس کی 2 اقسام ہیں، یعنی کہ معرب وہ ہوتا ہے جس کے ایسا اسم جس کے آخر پر اس کا اعراب وغیرہ بدلتا رہے، اور اس کی پھر ہم نے آگے 2 قسمیں پڑھی تھیں، منصرف اور غیر منصرف۔ منصرف وہ ہوتا ہے جس کے آخر پر تنوین آ جائے اور الف لام آنے کے بعد وہ تنوین ختم ہو کے ایک زبر ایک زیر اور ایک پیش رہ جائے، اور غیر منصرف وہ ہوتا ہے جس پر تنوین نہ آئے اور نہ ہی زیر آئے، ٹھیک ہے، وہ غیر منصرف ہوتا ہے۔ اور پھر ہم نے اس کے گروپس پڑھے تھے کہ انبیاء کے نام سارے کے سارے جو ہیں وہ غیر منصرف ہیں سوائے 5 ناموں کے، اور پھر اسی طرح ہم نے جو فرشتوں کے نام پڑھے تھے، اور پھر کچھ خاص نام جیسے جہنم، ابلیس، اس طرح کے، اور پھر کچھ خاص پیٹرنز جو تھے وہ ہم نے اس میں سیکھے تھے۔ تو آج جو ہے وہ ان 2 میجر قسموں میں معرب اور مبنی کی ہم آج کے سبق میں مبنی پڑھیں گے۔ تو مبنی بالکل سمپل ہے، ایزی ہے، اتنا مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے کہ ایسے اسماء جن کا آخر کسی بھی حالت میں نہیں بدلتا، یعنی کہ ان کے پیچھے کسی بھی قسم کا کوئی ان پر افیکٹ کرنے والا عامل آ جائے تو ان کا جو آخر پہ اعراب ہے وہ کسی بھی حالت میں چینج ہوتا ہی نہیں ہے، ان کو مبنی کہتے ہیں، یعنی کہ ہر حال میں۔ تو ان کی پہچان کیا ہے؟ یہ دیکھیں، موسیٰ، عیسیٰ، یحییٰ، ان کے شروع میں جو بھی آ جائے فعل آ جائے تو یہ ہمیشہ ایک ہی ان کا اعراب رہے گا، یعنی کہ 3 حالتیں اسم کی 3 کیسز ہوتی ہیں، 3 کیسز ہوتی ہیں، یعنی کہ رفع، نصب اور جر۔ ان کی رفعی اور نصبی اور جری حالت صرف اسی طرح یہ تینوں حالتوں میں سٹل رہیں گے، یعنی کہ جامد رہیں گے، یہ ہلیں گے نہیں۔ یہ تقریباً 3% اسماء ہیں، بہت کم، ریئرلی یوز ہوئے ہیں قرآن پاک میں یا عربک میں، بہت کم یوز ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ منصرف اسماء استعمال ہوتے ہیں قرآن پاک میں یا کسی بھی عربک لینگویج میں کہ جن کے آخر پر تنوین وغیرہ آتی ہے۔ مبنی کی کئی اقسام ہیں جو کہ یہ درج ذیل ہیں، ہم اس میں سے جو مین چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ جب آپ قرآن پاک میں ان جیسے الفاظ دیکھیں تو آپ سمجھیں کہ یہ کبھی بدلیں گے نہیں، یہ اسی طرح رہیں گے۔ ایک ہے انا، نحن، انت، یہ اسماء ضمیر پروناؤنز وغیرہ جو کسی بھی شخص کے جو ہے اس کی جگہ پر استعمال کی جاتی ہیں، جیسے ہی، شی، اٹ وغیرہ۔ انا، نحن، انت، تو یہ اسماء ضمیر ہے۔ انا کا مطلب ہوتا ہے میں، نحن کا مطلب ہوتا ہے ہم، انت کا مطلب ہوتا ہے یو، آپ۔ اور اسی طرح اسماء اشارہ، ڈیمانسٹریٹیو جو ناؤنز ہیں، یعنی کہ جس کے ساتھ اشارہ کیا جاتا ہے، مثلا ھذا، اٹ از، ذالک، دیٹ وغیرہ۔ تو اسی طرح اسماء استفہام، یعنی کہ انٹروگیشن کے لیے جو ورڈز یوز ہوتے ہیں، اینا، کیفا، سوال کے لیے، اینا کہاں، کیفا کیسے، اینا ویئر، کیفا ہاؤ۔ تو یہ جو اسماء ہیں قرآن پاک میں جہاں بھی آتے ہیں یہ سٹل اپنی اسی حالت میں، ان پر کوئی زبر زیر کی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ اسماء موصولہ، الذی، اللتی، یہ جو الفاظ ہوتے ہیں نا، یہ اس سے پہلے بھی یہ کوئی نہ کوئی لفظ ہوتا ہے اور اس کے آخر میں بھی کوئی نہ کوئی لفظ ہوتا ہے۔ اس کے ان اسماء کے شروع میں جو والا جملہ ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی وضاحت کا طلبگار ہوتا ہے۔ اب الذی جب سینٹر میں آ جاتا ہے تو پہلے جملہ جو ہوتا ہے وہ اچھی طرح سمجھ نہیں آ رہا، جب الذی آتا ہے تو الذی کے بعد والا جملہ ہے جو وہ ایکسپلین اس کو کر دیتا ہے اچھے طریقے سے۔ الذی، اللتی، یہ جتنے بھی اسماء موصولہ ہیں ہم انشاءاللہ آگے جا کے ان کو تفصیل سے ڈسکس کریں گے، یہ جتنے بھی اسماء ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو الذی، اللتی وغیرہ آ جائیں تو یہ بھی سٹل اپنی حالت پر رہتے ہیں، یہ کبھی بدلتے نہیں، یہ بھی مبنی شمار ہوتے ہیں۔ تو آج کے سبق کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں جس میں ہم اس کی مشق کے بارے میں بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔